مشکلیں تو رب کا انعام ہوتی ہیں، اور آپ کا رحمان رب آپ سے امتحان لے کر آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، تو پھر آپ کیوں شکایتوں کے انبار لگا دیتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر رب العالمین نے آپ کو کسی مشکل میں ڈالا ہے تو اس مشکل سے نکالنے والا بھی تو وہی رب ہے۔ بے بس کیوں ہوتے ہو اپنے رب پر؟ بس اپنے رب پر پختہ یقین رکھے کہ میرے رب نے میرے لیے سب بہترین کیا ہے، اور ویسے بھی جلنا تو ہے نہ ایک جگہ، اس جہاں میں یا اس جہاں میں۔ یہاں کا جلنا بہتر ہے کہ رب کے سامنے سرخ رو تو ہو جائیں گے، پھر جنت ایسے تو نہیں مل جانی، نہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے، اور یہ دنیا تو فانی ہے، باقی تو آپ کے اعمال رہیں گے جو جزا اور سزا کی صورت میں آپ کو روز قیامت مل جائیں گے۔ میرا نام نورائے نور ہے، اور سب کہتے ہیں کہ میں بہت حساس ہوں۔ میرے گھر کے برآمدے میں ایک کرسی رکھی ہے، اکثر جب بارش آتی ہے تو میں چائے کا گرم گرم کپ لیے وہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے کالے نیلے آسمان کو تکتے رہنا بہت پسند ہے، دور آسمان میں اڑتی چڑیا دیکھنا اور گول گول چکر لگاتی چیلیں دیکھنا بھی بہت پسند ہے۔ مجھے زیادہ باتیں بنانی نہیں آتی، اور کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو میں رو پڑتی ہوں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ تم کانچ کی گڑیا جیسی ہو، مگر کیا بتاؤں تو مجھے ان کی مشکل باتیں سمجھ نہیں آتی۔ مجھے مہنگے تحفے پسند نہیں، بس کتابوں اور چوڑیوں پر ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ مجھے شہر کی شور بھری زندگی نہیں اچھی لگتی۔ مجھے بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا پسند ہے، کیونکہ وہ مجھے طعنے نہیں دیتے کہ میں ایسی ہوں اور میں ویسی ہوں۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے ہر چھوٹی چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف دہ باتیں جلد بھولتی نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں انہیں دل پہ سوار کر لیتی ہوں، بس مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ مجھے لوگوں کے سامنے رونا بالکل اچھا نہیں لگتا، اللہ کے سامنے چھپ کر روتی ہوں۔ آپ کسی سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ میں ایسی ہی ہوں۔ مجھے بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا پسند ہے۔ لوگوں کے لیے تو میں ایک پہیلی ہوں۔ میرا پسندیدہ پرفیوم کتابوں کی خوشبو ہے، اور بارش کے بعد جو مٹی سے جو خوشبو آتی ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ رات میں چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے، اور پھر میری اور اللہ تعالیٰ کی باتیں زیادہ تر رات کی خاموشی میں ہی ہوتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری آنے والی زندگی کو بھی ایسے ہی پرسکون اور دلکش رکھے۔ اگر آپ کو اس بہن کا یہ چھوٹا سا میسج پسند آیا تو کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجیے۔ ہمارے ایمان کا سب سے اہم حصہ ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے اور اللہ کے رشتے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی رشتے کو دیکھ لیں، اگر گمان اچھا نہیں ہے تو وہ رشتہ زیادہ دیر تک کبھی نہیں چل سکتا۔ کسی بھی رشتے کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں نہ رکھیں، اور اللہ کے حوالے سے تو بالکل بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ بدگمانیوں سے ہی مایوسیاں پیدا ہوتی ہیں، اور مایوسی انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتی ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سچ ہے کہ جو آپ سوچتے ہیں آپ کو آپ کی زندگی میں وہی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی انسان جیسے اللہ کو سوچتا ہے،
اللہ ویسے ہی بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ آپ اگر اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو یقین کریں آپ کو ہمیشہ اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برے کا گمان رکھیں گے تو آپ کو برا ہی ملے گا۔ انسان کو وہی دوست ملتا ہے جس کی اسے کھوج ہوتی ہے، تو اب یہ کام آپ کا ہے کہ آپ کس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ زندگی میں کہیں بھی جائے اور زندگی میں کیسے بھی حالات بن جائے، آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہتری ہی سوچی ہے، اور آپ کو وہ بہتری ایک نہ ایک دن ملے گی بھی ضرور، اور نظر بھی ضرور آئے گی۔ ابھی نہ صحیح تو پھر کبھی، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کو اللہ کے فیصلوں کی مصلحتیں ضرور سمجھ آئے گی۔ آج کی میری یہ ویڈیو صرف اس بہن کے لیے تھی، اسپیشل اور خاص طور پر اس بہن کے لیے جنہوں نے انسٹاگرام پر میسج کر اپنی زندگی کا حال ہمیں بتایا اور اسے میری ویڈیو میں شامل کر کے مجھے دعا کے لیے کہا ہے۔ ہم نے اس با احترام بہن کے لیے دعا کی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے تو ہمارے انسٹاگرام پر میسج کیجیے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھیے۔ جزاک اللہ۔